میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہم سب کی زندگی میں خوشیاں بن کر آئے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے۔ اس کے آغاز کے لیے ضروری ہے کہ چاند نظر آئے تو شعبان کے 30 دن پورے ہونے پر رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مہینہ 30 دنوں کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ چاند دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے لیے 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ رمضان المبارک میں بارگاہ الہی سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تم پر ایک عظیم برکت والا مہینہ سایہ افگن ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں اور غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں موجود ہیں۔ سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس پورے مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کروائے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے روزے دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، حالانکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دیں گے اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ سراسر رحمت کا ہے، درمیانہ عشرہ نزول بخشش کا اور آخری عشرہ عذاب سے خلاصی کی دستاویز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور سید الاولین و آخرین رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور کفایت احتساب میں، اس کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان میں عبادت میں مصروف رہے گا حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب کے ساتھ، اس کی پچھلی کوتاہیاں بھی معاف کر دی جائیں گی، اور جس شخص نے حالت ایمان کے ساتھ شب قدر میں عبادت کی اس کی گزری کوتاہیاں بھی بخش دی جائیں گی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں، یعنی یہ اللہ اور اس کے بندے کا براہ راست معاملہ ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں تمام دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے اور اس کے ان آداب کی پوری پابندی کا خیال و احساس رکھتا ہے اور ان پابندیوں کے مطابق اپنے دن رات کو گزارنے کی کاوشیں کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود ہی عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا
کہ اسے کسی کے ساتھ پھاڑا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت کے ساتھ، یعنی روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دوسری اسی طرح کی بری چیزوں اور بری باتوں سے سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کسی نے روزے کی حالت میں بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی روزے دار روزے رکھنے کے بعد بھی فاسق و فجور، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، فحش گوئی یا دوسری اس طرح کی باتوں سے نہیں رکتا تو یہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغویات اور بری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے اعضاء حرام کاموں سے نہیں رکتے اس کو میری خاطر نہ کھانے اور نہ پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح زبان کو فحش گوئی یا غیبت اور جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے دوسرے اعضاء آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کو بھی برے افعال سے بچانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کی مراد پوری کرتے۔ رمضان میں جہاں بہت سی برکات و انعامات ہیں، وہیں مسلمانوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے رویوں کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل مبارک سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ گویا رمضان کا مہینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ سخاوت اور کرم فرماتے تھے۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر مواقع کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے ترجمہ، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی رخصت کی اس طرح سے اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں رمضان کے روزوں کی قضا بعد کے دنوں میں ادا کرے۔ اگر کوئی شخص عمر کے اس حصے میں ہے کہ یا مرض کے اس حالت میں ہے کہ اس سے سال کے باقی ایام میں بھی کسی بھی وقت روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے فدیے کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ دینی اصلاحات میں صبر کے معنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا ہے، جس سے اس کے اندر ان غربا و مساکین کی ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جو ناداری کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات قرآن سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔